تم سناجو کے بیٹے ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مجھے توقع ہے کہ تم بھی اس کی طرح سچے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا آقا زندہ ہے؟ ٹائیگر کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بوڑھے کو کیا جواب دے جو اوشان کو دیوتاؤں کی طرح پوجتا ہے۔ پھر اس سے رہا نہ گیا تو بولا، نہیں، وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بوڑھے کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی اور اس پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ ٹائیگر کو افسوس ہونے لگا، اسے خاموش رہنا چاہیے تھا یا پھر کوئی گول مول سا جواب دے کر پیچھا چھڑا لینا چاہیے تھا۔ اب اس بوڑھے کی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے۔ ٹائیگر نے اسے چٹائی پر لٹا دیا۔ سونی نے اس کے ہاتھ پیروں کو ملنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد بوڑھے نے آنکھیں کھولی تو ان میں بے پناہ دہشت تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اگر وہ کچھ کہہ رہا تھا تو کم از کم ٹائیگر اس کی آواز سننے سے قاصر تھا اور اس کی بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ سونی نے اسے بٹھا دیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تاکہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ تاریخ نے اپنا آپ دہرانا شروع کر دیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ سناجو نے اپنے استاد کے قاتل یانگ کی تلاش میں زندگی کے 10 قیمتی سال گزار دیے تھے۔ تب کہیں وہ اسے ملا تھا اور اس کے ہاتھوں انجام کو پہنچا تھا۔ اب تم فانگ کی تلاش میں آئے ہو۔ ہاں، فانگ کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ میری ذرا سی کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا تھا۔ میں اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں آ چکا ہے، بوڑھے ساؤ نے جواب دیا۔ ایک بار پھر اس کی آواز ڈوب رہی تھی، لیکن وہ جس کی تلاش میں آیا ہے وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس کے ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی لیکن آواز نہ نکلی۔ میں سمجھتی ہوں اسے افیون کی ایک خوراک چاہیے، سونی نے خیال آرائی کی۔ دیکھو، شاید یہاں کہیں مل جائے، ٹائیگر نے پریشانی سے کہا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ بے قیمت لیکن در حقیقت بے حد قیمتی بوڑھا اس کی رہنمائی کرنے سے پہلے ہی ملک عدم کو نہ سدھار جائے۔ سونی نے 1.5 کمرے پر مشتمل گھر کی ایک ایک چیز دیکھ ڈالی لیکن اسے افیون نہ مل سکی۔ بوڑھا آنکھیں بند کر کے بے ہوشی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی نبض بے حد سست رفتار تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ ٹائیگر نے بوڑھے کے کپڑوں کی تلاشی لی لیکن وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سونی کی طرف دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، آس پاس ہی کوئی افیون فروش ہونا چاہیے۔ تم بیٹھو، میں جاتا ہوں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کا خیال رکھنا۔ نہیں، تم مت جاؤ، ممکن ہے یہ بعد میں ہوش میں آ جائے۔ ایسی صورت میں کوئی کارآمد بات ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، سونی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے تنہا جانے کی اجازت دینے پر رضامند ہو گیا۔ سونی چلی گئی تو وہ ایک بار پھر بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پپوٹے ساکت تھے، ہونٹوں پر بھی سکوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں یوں ہو رہے تھے جیسے ان میں زندگی کی خفیف سی رمق بھی باقی نہ رہی ہو۔ ٹائیگر ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اوشان کے بارے میں سوچ رہا تھا، اوشان جو ٹائیگر کا خالق تھا اور جسے اپنی تخلیق سے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیار تھا۔ اس بوڑھے کے نزدیک وہ ایک دیوتا تھا جبکہ ٹائیگر اسے دنیا میں سچائی کا سب سے بڑا علم بردار سمجھتا تھا۔ اچانک بوڑھے کے جسم میں خفیف سی لرزش پیدا ہوئی۔ ٹائیگر جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساؤ، ساؤ، وہ دھیمی اور نرم آواز میں اسے پکارنے لگا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر حرکت پیدا ہو چکی تھی لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے تلوے سہلانے شروع کر دیے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش سونی جلد آ جائے۔ یہ بوڑھا افیون کی خوراک لیے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اوشان کی موت کا راز اس پجاری پر فاش نہ کرتا جس کی زندگی اپنے دیوتا کے ساتھ اور موت اس کی موت سے وابستہ تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بوڑھا اکھڑی اکھڑی سی سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی لرزش کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی وہ ساکت ہو کر پتھر کے ہونٹ لگنے لگتے تھے۔ اس کے پپوٹوں پر بھی سکوت طاری تھا۔ سناجو، دفتن بوڑھے کے حلق سے دھیمی آواز نکلی۔ ساؤ، ٹائیگر جلدی سے اس پر جھک گیا۔ بولو ساؤ، بولو، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ سونی تمہارے لیے افیون کی خوراک لینے گئی ہے، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ خود کو سنبھالو ساؤ، خود کو سنبھالو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور تم میری رہنمائی نہ کر سکے تو سناجو تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تم سے روٹھ جائے گا۔ سناجو، بوڑھا ایک بار پھر بڑبڑایا۔ ٹائیگر کا دل دک دک کرنے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نا امیدی سی ہونے لگی تھی۔ اسی ساتھ مکان کے باہر سے کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کوئی یوں دوڑ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے موت دوڑ رہی ہو۔ اور پھر سونی کی آوازوں سے ٹائیگر کے دل و دماغ میں کوہرام مچ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جلدی آؤ، جلدی، فانگ، فانگ۔ ٹائیگر اٹھا اور آندھی اور طوفان کی طرح مکان سے نکل گیا۔ باہر سونی اس سے لپٹ گئی اور بری طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس پر ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ سونی پر ہذیانی کیفیت طاری تھی۔
وہ سسکیاں لیتی رہی اور ایک طرف اشارہ کرتی رہی۔ ٹائیگر نے اس کے اشاروں کی سمت میں دیکھا تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ سونی، سونی، ہوش میں آؤ سونی، اس نے خوفزدہ لڑکی کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ چلو مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ سونی اس کی گرفت سے نکلی اور اندھا دھند اس طرف دوڑنے لگی جدھر اس نے اشاروں سے بتانے کی کوشش کی تھی۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار بے حد تیز ہے۔ عام حالات میں وہ کوشش کے باوجود بھی اتنی تیزی سے نہیں دوڑ سکتی تھی۔ جذبوں کی شدت گویا اسے اڑائے لیے جا رہی تھی۔ ٹائیگر بھی دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی موجودہ رفتار سے کہیں زیادہ تیزی سے دوڑنا چاہتا تھا لیکن سونی کی وجہ سے مجبور تھا۔ سونی کے پیروں تلے گویا پر لگے ہوئے تھے اور ٹانگوں میں بجلیاں سی بری ہوئی تھی۔ وہ کسی خوفزدہ غزال کی مانند چوکڑیاں بر رہی تھی۔ گلی سنسان تھی لیکن باہر زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ ان کے دونوں طرف کچے پکے مکانات تھے، بے ترتیب سے مکانات جن کی وجہ سے گلی بھی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تھی۔ مکانوں سے باہر آنے والا پانی جا بجا کیچڑ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا اور ٹائیگر دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں سونی کا پاؤں نہ پھسل جائے۔ وہ اس سے 4 قدم پیچھے تھا اور کسی بھی ناگہانی کے لیے تیار تھا۔ وہ حیران تھا کہ سونی اور کتنی دور جائے گی۔ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اس کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنی ہی تیزی سے دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی ہوگی اور یقیناً بری طرح تھک چکی ہوگی، لیکن اس کے دوڑنے سے تھکن ظاہر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ہر اٹھتا ہوا قدم نئی توانائی اور نئے جذبے کے تحت اٹھ رہا ہو۔ راستے میں چند راہگیروں سے بھی ملاقات ہوئی جو ان دونوں کو آگے پیچھے دوڑتے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ ایک نے تو ٹائیگر کو برا بلا بھی کہا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ ٹائیگر اس جوان سال لڑکی کو پکڑنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک سونی رک گئی۔ اس کی سانس پر پھنکاروں کا گمان ہوتا تھا اور سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی انگلی ایک دروازے کی طرف اٹھا دی۔ ٹائیگر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ باہر رہے۔ میں دیکھتا ہوں، تم یہی ٹھہرو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی اور طوفان کی طرح دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت ایک شخص باہر آ رہا تھا۔ ٹائیگر سے اس کا تصادم ناگزیر تھا، لیکن اس پر نگاہ پڑتے ہی ٹائیگر نے خود کو فضا میں بلند کیا اور اس شخص کے اوپر سے کلابازی کھا کر ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے آدمیوں کے قریب جا گرا۔ وہ اس ناگہانی افتاد سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تو کرسیاں لڑک گئیں اور میز پر رکھی ہوئی قہوے کی پیالیاں لرز کر عجیب سی جھنکار پیدا کر گئیں۔ ٹائیگر نے متلاشی نگاہوں سے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ یہ افیون فروشی کا اڈا تھا جہاں قہوہ بھی فروخت ہوتا تھا۔ چھوٹی سی غلیظ جگہ تھی جہاں افیون کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہاں سانس تک لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کم و بیش 40 آدمی اس چھوٹی سی جگہ میں ٹھسے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کی آمد سے جو افراتفری مچ گئی تھی، اس کے باعث ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ نشے سے سرخ ہو رہی تھی اور ہر آنکھ میں ٹائیگر کے لیے غصے کی جھلک تھی۔ وہ لوگ دنیا کے ہنگاموں سے بے نیاز ہونے اور عملی زندگی کے مصائب سے لمحاتی فرار کے لیے یہاں نشہ کرنے آئے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے سکون میں مداخلت کرے۔ ٹائیگر نے ان کی سخت نگاہی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بے چین نگاہیں جسے ڈھونڈ رہی تھی وہ اب تک اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک ایک چہرہ، ایک ایک جسم اور ایک ایک کھوپڑی کو غور سے دیکھنے کے بعد بالآخر اس کی نگاہ ایک ایسے شخص پر جم گئی جو مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ غالباً یہ شخص اس اڈے کا مالک تھا۔ آئیے جناب، آئیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ افیون فروش نے کورنش کے سے انداز میں جھک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر کاروباری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر درشتی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک آدمی کی تلاش میں آیا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنے قلب اور ذہن میں سلگتی ہوئی آگ کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ابھی ابھی یہاں موجود تھا۔ افیون فروش ہنس پڑا۔ اس کے دانت زرد اور غلیظ تھے۔ ہو سکتا ہے جناب، لیکن یہ جگہ تو ایک ایسا آشیانہ ہے جہاں پرندے آتے ہیں اور دانہ دمکالا لے کر پھر سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر بھی بتائیے وہ کون ہے؟ ممکن ہے میں آپ کی کچھ اور مدد کر سکوں۔ اس کا نام فانگ ہے۔ ٹائیگر نے افیون فروش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر فانگ کا حلیہ بیان کر دیا۔ گنجے سر اور شفاف چہرے کا سن کر اڈے کا مالک اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یقیناً ایک ایسا آدمی یہاں آیا تھا، لیکن اس کا نام فانگ نہیں بلکہ تومانگ ہے۔ وہ گودی پر مزدوری کرتا ہے اور آپ کی آمد سے شاید 2 منٹ پہلے ہی یہاں سے گیا ہے۔ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ افیون فروش کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فانگ سے ہلکی سی مشابت کے باعث سونی کو دھوکا ہوا ہے، پھر بھی وہ پوری طرح اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ہوگا، وہ رات بھر کے لیے خوراک لے گیا ہے۔ افیون فروش بولا، یقین کیجیے پورے چین میں مجھ سے زیادہ خالص افیون آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور خاصی مقدار میں افیون خرید لی۔ اس پر اڈے کا مالک خوشی سے کھل اٹھا اور وہاں موجود ہر شخص للچائی ہوئی اور رشک بری نظروں سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ کیا تم تومانگ کا گھر دکھانے کے لیے کسی کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہو؟ ٹائیگر بالآخر مقصد کی بات پر آ گیا۔ ویسے اس کی حیثیت اسے بتا رہی تھی کہ تومانگ سے ملاقات بیکار ہی ثابت ہوگی۔
وہ پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں پسینے میں شرابور سونی کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی اور نشے بازوں کی حریص آنکھیں اسے نگلنے کے لیے بے چین نظر آنے لگی تھی۔ میں خود چلتا ہوں جناب، میں خود چلتا ہوں، افیون فروش نے مستعدی سے کہا۔ ٹائیگر نے اسے جتنی افیون ایک ہی بار میں خریدی تھی اتنی مقدار وہ 3 روز میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے گاہک کے لیے بھلا وہ سر کے بل چلنے کے لیے کیوں آمادہ نہ ہوتا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ دروازے کی طرف چل دیا۔ اس نے سونی کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ سونی کی حالت خاصی ابتر تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح اڑتی ہوئی یہ چڑیا اب تھکن سے نڈال لگ رہی تھی۔ ٹائیگر اسے سہارا دے کر افیون فروش کے پیچھے چلتا رہا تو مانگ کا گھر اس اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دروازے پر دستک کے جواب میں ایک ننھا سا بچہ سامنے آیا اور الجھن آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا باپ کہاں ہے لڑکے؟ افیون فروش نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اندر ہے، آ جاؤ، یہ کہہ کر لڑکا سہمے سہمے سے انداز میں سامنے سے ہٹ گیا، لیکن انہیں اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ افیون فروش کی آواز سن کر تو مانگ خود ہی باہر آ گیا۔ اس نے ٹائیگر اور سونی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پریشانی کی تاثرات پھیل گئے۔ کیا بات ہے اٹھاؤ؟ اس نے افیون فروش سے پوچھا۔ خیریت تو ہے؟ یہ نوجوان تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، اٹاؤ نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تومانگ نے سوالیہ نظروں سے ٹائیگر کی جانب دیکھا جس کی گھورتی ہوئی چمکدار آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ وہ واقعی فانگ جیسا ہی تھا۔ اس کی کھوپڑی ویسی ہی گنجی تھی اور چہرہ بھی لگ بھگ ویسا ہی تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے سے درشتی ٹپکتی تھی لیکن نقش و نگار سے وہ فانگ کی طرح شیطان نہیں لگ رہا تھا۔ ٹائیگر نے سونی کی طرف دیکھا جو نفرت سے تومانگ کو گھور رہی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی بھی پل اس پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کر رہی ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ تومانگ نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم لوگوں کو نہیں جانتا، اس خاتون کو تم پر کسی اور کا دھوکا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے سونی کو کندھے سے تھام کر گھمایا اور افیون فروش کا شکریہ ادا کر کے آہستہ آہستہ واپس چل دیا۔ سونی کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی۔ ٹائیگر کا جی چاہا کہ اسے ہاتھوں پر اٹھا کر ٹاؤچی کے گھر لے چلے، لیکن پھر اس نے یہ خواہش ذہن سے جھٹک دی اور اسے سہارا دے کر چلتا رہا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ وہی۔ کافی دیر بعد سونی کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ہکلا ہکلا کر ندامت سے کہنا شروع کیا۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کسی کا خیال ہر وقت ذہن پر سوار رہتا ہے تو پھر ہر شخص کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تم خود کو قصوروار نہیں کہہ سکتی۔ سونی خاموش ہو گئی۔ وہ سو کے گھر پہنچ گئے جس کا دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا جیسے وہ جاتے وقت افراتفری میں چھوڑ گئے تھے۔ ٹائیگر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ دروازے ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور نا امیدی کے تاثرات تھے، لیکن ٹائیگر اور سونی کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سونی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بٹھانے کے بعد پانی کا ایک کٹورا بھر کر لے آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سو کو پانی پلایا، پھر ٹائیگر نے افیون کا پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اتنی زیادہ افیون دیکھ کر سو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیکٹ لیا اور پھر افیون کی ایک خوراک لینے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ ٹائیگر نے سونی کی طرف دیکھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی اور اب آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ سو کافی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ کافی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنی دیر سے افیون استعمال نہیں کی تھی۔ افیون سے اس کی حالت سدھر گئی تو ٹائیگر کو اندازہ ہوا کہ یہ نشاور شے اس کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سو نے ٹائیگر کا شکریہ ادا کیا اور پھر سناجو کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سمجھ لو کہ میں بھی مر چکا ہوں۔ ٹائیگر نے اسے سمجھایا کہ جذبات اپنی جگہ سچے ہوتے ہیں اور انسان ان سے متاثر بھی ہوتا ہے، لیکن جذبات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تقاضا بھی پورا کیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ اس سے ایسی تمام باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا جن کی مدد سے وہ فانگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہو۔ مجھے صرف ایک بات اور بتا دو، سو نے استدعا کی۔ سناجو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ٹائیگر نے اسے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں جلد از جلد فانگ کو کیفری کردار تک پہنچا کر واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے ساؤ ٹائچی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ افیون کی خوراک نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ اس نے افیون کی دوسری سگریٹ کے ذریعے دوسری خوراک ٹھکانے لگا دی، پھر بولنے لگا تو یوں لگا جیسے ہوا کے ذریعے اس کے کانوں میں کوئی آواز پہنچ رہی ہو اور وہ اس آواز کے مطابق ہر بات دہرا رہا ہو۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میں سوائے ایک بوڑھے نشے باز کے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے پاس عقل و دانش نہیں، حتیٰ کہ میں خود اپنی روح کا بھی مالک نہیں ہوں۔ مجھے انوکھے مناظر دکھائی دیتے ہیں اور مجھ کو تمہارے سوالوں کے جواب سجائے جاتے ہیں، وہ سوال جو تم کر رہے ہو اور ایسے کئی سوالات جو ابھی تک تمہارے ذہن میں نہیں آئے۔ مجھے سناجو نے خواب میں ہدایت کی تھی کہ تم جب بھی آؤ میں یہ باتیں تمہیں بتا دوں، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے
کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے بات شروع کروں۔ اب وہ بہت تیزی سے بولنے لگا تھا اور ٹائیگر کو اس کی باتیں سمجھنے کے لیے بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ اب بھی اس کے ذہن میں راہب کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے، ساؤ کی باتوں کو غور سے سننا کیونکہ وہ خود اس کی اپنی باتیں نہیں ہوں گی۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لی اور مزید توجہ سے سننے لگا۔ ساؤ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کے ذہن نشین ہوتا چلا گیا۔ تم یہاں اپنے استاد کے قاتل کی تلاش میں آئے ہو، لیکن فانگ جلد ہی بلیک سرکل کی پناہ میں پہنچ جائے گا۔ پھر ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جیسی کہ صدیوں پہلے بھی ہو چکی ہے۔ بلیک سرکل شیطانوں کا ٹولہ ہے، ان کے پاس عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار بھی ہے جس سے وہ لوگوں کی روحوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ ہتھیار کوڑوں، زنجیروں، پستولوں، حتیٰ کہ راکٹوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہتھیار ہے افیون۔ لوگوں کا خیال تھا کہ چین میں افیونی جنگیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شرپسندوں اور شیطانوں نے آخری جنگ ہارنے کے بعد افیون کا ہتھیار نسبتاً مؤثر انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ فانگ ایک کنگ فو ماسٹر ہی نہیں بلکہ شیطانی طاقتوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اس میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا ابھی اسے خود بھی احساس نہیں۔ جیسے جیسے وہ ان طاقتوں سے آشنا ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی خطرناک اور ناقابل شکست ہوتا جائے گا۔ یڈاگ نے افیون کے ذریعے پوری قوم کو اپنے حلقہ اثر میں لینے کے لیے فانگ کو بلیک سرکل کے لیڈر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ دنیا بھر سے شیطانی قوتوں کا یہاں اجتماع ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے افیون کے ذریعے لوگوں کو مطیع کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بلیک سرکل کے درندوں کی فوج میدان عمل میں آئے گی، اور پھر وہ اس طرح حکمرانی کریں گے کہ انسانی زندگی ان کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکے گی۔ یڈاگ بلیک سرکل کا سرغنہ ہے، بڑا لیکن بے حد ذہین۔ اس کے پاس جہنمی دھوئیں کی طاقت ہے۔ وہ چنگیز خان سے زیادہ بے رحم، سکندر اور زار سے زیادہ طاقتور، اور ہٹلر سے زیادہ شیطان ثابت ہوگا۔ حتیٰ کہ گرین سرکل اس کا قلع کما نہ کر دے، تاریخ کا پہیہ بڑی تیزی سے آگے پیچھے گردش کرتا ہے۔ ماضی کی افیونی جنگیں اس جنگ کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ ٹائیگر آنکھیں بند کیے توجہ اور انہماک سے سنتا رہا۔ پھر یک ساؤ کی آواز مدھم ہوتے ہوتے یوں ڈوبنے لگی جیسے بوڑھا ساؤ بولتے بولتے کسی بلند چٹان سے گہرائی میں گرتا جا رہا ہو۔ ٹائیگر نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ بوڑھے ساؤ کا چہرہ سپاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سونے کی طرف دیکھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ کمرے کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ تاریک ہو گیا اور اس میں بڑا ہی پراسرار تاثر چھا گیا، اور پھر راہب کی بات سچ ہی ثابت ہو گئی۔ اب بوڑھا ساؤ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ اس کے اپنے الفاظ تھے اور نہ ہی وہ اس کی اپنی آواز تھی، صرف اس کے ہونٹ متحرک تھے۔ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ چلو۔ یہ آواز ساؤ کی نہیں، اوشان کی آواز تھی۔ ٹائیگر کے جسم کے ہر مسام نے تیز پسینہ اگلنا شروع کر دیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کا ذہن غنودگی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اوشان کی آواز غنودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ نسبتاً صاف اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا ذہن البتہ روشن ہو گیا اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماضی کے سارے ہی پردے اس کے سامنے ہٹا دیے گئے ہوں اور وہ اس ملک کی تاریخ دیکھ سکتا ہو۔ اس کے سامنے ایک صحرا تھا، حد نگاہ تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی، اور دور کہیں سے کسی آسیب کی طرح حرکت کرتا ایک انسانی ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ جلد ہی یہ ہیولہ اس کے قریب آ گیا۔ اوشان اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے متحرک ہونٹوں سے باری آواز نکلنے لگی۔ ٹائیگر کا پورا جسم جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور چین کے درمیان 2 جنگیں لڑی گئی تھیں۔ پہلی جنگ 1839 میں، لیکن بنی نوع انسان کی تاریخ میں یہ جنگیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لڑی گئی ہیں۔ پہلے مغربی آدمی کی چین میں آمد سے قبل یہاں افیون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چین کے باسیوں کا صدیوں سے اس منحوس چیز کے بارے میں صرف اتنا ہی جواز تھا کہ درد موقوف کرنے کے علاوہ یہ دوا زخموں کے ٹھیک ہونے میں کام آتی ہے۔ پھر ہندوستان سے آنے والا عرب یہ دوا لے کر چین آیا۔ مغربی تاجر بڑی مسکینی سے یہاں آئے اور غلامانہ انداز میں یہاں تجارت کرنے لگے۔ چین کے لوگوں نے تمباکو نوشی انہی سے سیکھی۔ پھر تمباکو نوشی کا لطف بڑھانے کے لیے اس میں افیون بھی شامل ہو گئی تو وہی تاثر خوفناک مالکانہ انداز اختیار کرتے چلے گئے۔ جب شاہ کو اس نشہ آور شے اور تمباکو کے مضرات کا علم ہوا تو اس نے اس پر پابندی لگا دی۔ 200 سال قبل مغربی طاقتیں ایشیا میں اپنی نو آبادیاں بناتی ہوئی مشرق پر قابض ہونے لگی۔ پھر برطانیہ نے ہندوستان فتح کر لیا اور یوں دنیا بھر میں سب سے زیادہ افیون استعمال کرنے والی یہ سرزمین لالچی اور طاقتور ملک کے قبضے میں چلی گئی۔ مغربی قوموں کو چین کے ساتھ تجارت کرنے میں ہمیشہ دشواری پیش آئی کیونکہ چین کے پاس ریشم اور چائے کی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ باقی ضروریات زندگی کے معاملے میں بھی یہ ملک خود کفیل تھا۔